اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی سب سے بڑی اور بین الاقوامی سطح پر معروف یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی سیر کریں گے۔ ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم موجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں۔ یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی اور عالمی سطح پر معروف اور مشہور یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ ایک بہت بڑے اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی یہ یونیورسٹی ایک الگ دنیا کہلاتی ہے۔ ہم یونیورسٹی کے جس کونے سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، یہاں پر یونیورسٹی کے مختلف ادارے موجود ہیں، جن میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز اور ایریا اسٹڈیز سینٹرز کی عمارتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سرمت میں یونیورسٹی کے مختلف دیگر ادارے اور ہاسٹلز کی عمارتیں بھی موجود ہیں۔ سرسبز و شاداب پودوں سے گھری ہوئی یہ سڑک بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے یادگار اور انمول ہے۔ اس سڑک پر بہت سے اسٹوڈنٹس دن بھر چلتے ہیں اور یونیورسٹی کے مرکزی مقام سے ان سینٹرز کی طرف آتے ہیں۔ باراکہو روڈ سے متصل اور دوسری جانب بری امام سے جڑی ہوئی یونیورسٹی کی عمارت بہت وسیع رقبے پر موجود ہے، جیسا کہ آپ ان مناظر سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ایک جانب مارگلا کے پہاڑوں کا وسیع سلسلہ موجود ہے۔ یہ سڑک جو سامنے جاتی ہے یہ یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک کی طرف بھی جاتی ہے، لیکن ابھی ہم اس طرف جاتے ہوئے آپ کو یونیورسٹی کے مرکزی مقامات کی سیر کرواتے ہیں۔ دائیں جانب آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ بوائز ہاسٹل کی عمارت ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر چل کر ایک گرلز ہاسٹل کی نو تعمیر شدہ عمارت اسی سڑک پر واقع ہے۔ اسلام آباد میں جب موسم انگڑائی لیتا ہے اور بادل گھر کر آتے ہیں تو قائد اعظم یونیورسٹی کا ماحول اور مناظر بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی قدیم ترین جامعات میں سے ایک ہے اور طلباء کی تعداد کے حوالے سے اور کیمپس کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں دائیں جانب بوائز ہاسٹل کی بڑی عمارات ہیں، اور انہی عمارات کا ایک حصہ ہاسٹلز کی ایک مسجد ہے جس کی مرکزی عمارت لبے سڑک واقع ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ملک کے بے شمار شہروں سے طلباء و طالبات قائد اعظم یونیورسٹی میں رہائش بھی رکھتے ہیں۔
اور اس دروازے سے گزر کر بہت سے طلبہ و طالبات مسجد سے آگے واقع ہاسٹلز میں رہائش پذیر ہیں۔ اس وقت ہم یونیورسٹی کے مرکزی مقام پر پہنچ چکے ہیں، جو گئے ہوئے عرصوں میں اس لیے بھی زیادہ مقبول تھا کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی کی بسز کا سٹاپ بھی تھا۔ یونیورسٹی کی بسیں طلبہ و طالبات کو یہاں پر اتارتی تھیں اور یہاں سے پک کیا کرتی تھیں، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ رش رہتا تھا اور یہیں پر یونیورسٹی کے معروف ہٹس بھی واقع ہیں۔ اس مرکزی دروازے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یہاں پر یونیورسٹی کے پرانے ایڈمن بلاکس بھی موجود تھے جو کہ اب تبدیل کر دیے گئے ہیں اور مختلف جگہ پر جا چکے ہیں۔ عسکری بینک کی عمارت یہاں پر موجود ہے اور بائیں جانب یونیورسٹی کے پرانے ایڈمن بلاک کا حصہ ہے۔ یہاں پر یونیورسٹی کا HBL بینک واقع ہے اور HBL بینک کے بالکل ساتھ یونیورسٹی کے معروف کیفیٹیریا کی عمارت ہے جہاں پر ہزاروں طلباء نے وقت گزارا ہوگا اور یہ ان کی یادوں کا ایک حصہ ہے۔ اس تمام سڑک کو بہت سے طلباء و طالبات بس سٹاپ کے نام سے بھی یاد کرتے ہوں گے۔ درختوں کے نیچے لگی ان کرسیوں پر نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹس نے وقت گزارا ہوگا اور آج وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر اپنی زندگی کے روز و شب گزار رہے ہوں گے۔ واپس اس سڑک پر آتے ہوئے سامنے نظر آنے والی کچی عمارات یونیورسٹی میں موجود ہٹس کی عمارات ہیں جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی زندگی کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ انہی ہٹس میں یونیورسٹی کا سب سے معروف ہٹ مجید ہٹس بھی شامل ہے جس کے کھانے اور جس پر بیٹھے ہوئے وقت کو طلباء و طالبات یونیورسٹی سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر پاتے۔ اس جگہ پر مختلف ضرورت کی اشیاء کے حوالے سے دکانیں بھی موجود ہیں اور یہاں پر دن رات طلباء و طالبات موجود رہتے ہیں اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کی عمارت ہے جو ایک بہت بڑے ہال پر اور بہت بڑی تعداد میں کتابوں کے ذخیرے پر مشتمل ہے۔ دائیں جانب نظر آنے والے درختوں کے جھنڈ کے ساتھ دیوار اور اس کے پیچھے یونیورسٹی کے معروف ڈپارٹمنٹ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹس موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہی اسٹیٹس، میتھس اور اکنامکس کے ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ منظر میں نظر آتا ہوا یہ خوبصورت باب جس کو باب القائد کہا جاتا ہے اور یہ یونیورسٹی کی مرکزی علامت اور پہچان ہے۔ بنیادی طور پر اس باب القائد سے یونیورسٹی کی اصل حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ دائیں طرف مڑتی ہوئی یہ سڑک کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹس کے سامنے سے گزرتی ہے اور معروف کیمسٹری ہٹس بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ بایولوجی ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ بھی اسی سڑک پر پہلے موجود تھے جن کو اب آگے شفٹ کر دیا گیا ہے، اور یونیورسٹی کا ارتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ یا جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کی عمارت آپ اس وقت منظر میں دیکھ رہے ہیں۔
قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی خوبصورتی اس میں جا بجا شجر کاری ہے۔ یونیورسٹی کا شاید ہی کوئی مقام ایسا ہوگا جہاں پر آپ کو شجر کاری نظر نہ آئے۔ ارتھ سائنسز کی عمارت سے آگے جا کر اس سڑک کے بائیں جانب یونیورسٹی کا گیسٹ ہاؤس موجود ہے اور ساتھ ہی میڈیکل سینٹر اور ڈے کیئر سینٹر کی عمارت موجود ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر دائیں طرف ایک بار پھر ایک راستہ آتا ہے جو اکنامکس، اسٹیٹس اور میتھس کی عمارتوں کی طرف جاتا ہے۔ اب مرکزی طور پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یونیورسٹی کے بسوں کے اڈے کو منتقل کیا گیا ہے اور طلباء و طالبات یونیورسٹی پہنچنے اور یہاں سے جانے کے لیے عمومی طور پر یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کی بسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یونیورسٹی سے وابستہ پائیڈ اور پاسٹک کے معروف اداروں کی عمارات آپ اس وقت منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ وسیع عمارت پر مشتمل یونیورسٹی کا ایکسرسائز جم اور طالبات کا ایک ہاسٹل اس وقت سڑک کے بائیں جانب آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ رم جھم برستی بارش اور اس خوبصورت موسم میں بنتی ہوئی اس ویڈیو میں جو سڑک آپ کو سامنے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک کی طرف جاتی ہے، لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور سمت میں جہاں یونیورسٹی کی کچھ اور عمارات کے ساتھ ساتھ دائیں جانب بوائز ہاسٹل کی عمارت موجود ہے، جبکہ بائیں جانب یونیورسٹی کا معروف کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں پر مختلف ایونٹس بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں ملک کے طول و عرض سے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے ڈگریز کو وصول کر کے وہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ایک جملے سے بخوبی آشنا ہیں جو کہ قائدین ونس قائدین فار ایور کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور اس کا عملی ثبوت بھی طلباء و طالبات کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ایک مرتبہ قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ہوتا ہے وہ تمام عمر کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کو اپنی یادوں سے اور اپنی زندگی سے مائنس نہیں کر پاتا۔ تعلیم کے حصول کے بعد بھی طلباء و طالبات اکثر یونیورسٹی آتے رہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف، اور اسی راستے پر یونیورسٹی کے کچھ دیگر ڈپارٹمنٹس کی عمارتیں بھی موجود ہیں جن میں بایولوجیکل سائنسز کی عمارت اور فارمیسی کے شعبے کی عمارات بھی شامل ہیں۔
یونیورسٹی چونکہ ایک بہت بڑے رقبے پر موجود ہے اور اس کے ڈپارٹمنٹس مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے طلبہ و طالبات یونیورسٹی کے اندر سفر کے لیے یا تو طویل پیدل چلتے ہیں اور یا پھر ٹیکسی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ بائیں جانب وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی بایولوجیکل سائنسز کی عمارات آپ کو نظر آتی ہیں، جہاں پر مختلف شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ میڈیکل اور فارمیسی کی تعلیم سے وابستہ یونیورسٹی کا شعبہ آپ کو دائیں جانب نظر آ رہا ہے۔ اور یہ یونیورسٹی کی وہ بس جس کا رنگ بہت سے طلبہ و طالبات کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اس طرح کی بسوں میں بیٹھ کر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اس شہر میں گھومتے رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کی بس بھی طلبہ و طالبات کی یادوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کے دفاتر آغاز ہوتے ہیں، جو دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ یہاں سے اپنے امور انجام دیتی ہے۔ مارگلا کی پہاڑیاں یونیورسٹی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور برسات کے موسم میں، بہار کے موسم میں اور بارشوں کے موسم میں ان پہاڑوں کی اور ان درختوں اور سبزے کی شجرکاری کی موجودگی یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کے حسن میں بے تحاشا اضافہ کرتی ہے۔ اسی سڑک پر ہم واپس باب القائد تک کا سفر طے کریں گے۔ اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے موجودہ یا سابقہ طالب علم ہیں تو یونیورسٹی کے بارے میں اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے اور اپنی یادیں ہمیں بتائیے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ یونیورسٹی کی سب سے اہم اور بنیادی جگہ کس کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی کو نہیں دیکھا تو آج ہم نے آپ کے سامنے قائد اعظم یونیورسٹی کو پیش کیا۔ جو لوگ اسلام آباد آئیں اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور یونیورسٹی کا وزٹ کریں۔
اس ویڈیو میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی سیر کرنے پر اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سیر و سیاحت سے وابستہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹریول ٹچ کو آپ یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں اور دیگر سوشل نیٹ ورکس پر بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔